بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اذان کی ابتدا 2 ہجری کو ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے اوقات میں تمام شہر کے لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح مسجد میں اکٹھا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ مختلف صحابہ نے اپنی آراء دی اور بعض نے کہا کہ نماز کے اوقات میں آگ جلائی جائے۔ آگ کو دیکھ کر لوگ مسجد کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن اس میں ماجوسیوں سے مشابہت تھی، اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے۔ یہ ایک مخصوص قسم کا باجا تھا، لیکن اس میں بھی نصارہ سے مشابہت تھی، اس لیے اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ بوک یہ بھی ایک قسم کا باجا ہی ہے، اس کو بجایا جائے، لیکن اس میں بھی یہودیوں سے مشابہت تھی، اس لیے اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے اوقات میں ایک شخص کو مدینہ کی گلیوں میں بھیجا جائے اور وہ نماز کے لیے صدا لگائے۔ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا۔ بخاری میں کچھ اس طرح سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا بلالکم فنادیہ بالصلاۃ، کہ اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کی دعوت دو۔ حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں نکلتے اور الصلاۃ جماعۃ کی صدا لگاتے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں فرشتہ ان کو اذان کی تعلیم دے رہا تھا۔ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری فرماتے ہیں کہ میں صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا۔ اس خواب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آپ تک پہنچ چکا تھا اور اذان کے متعلق وحی نازل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبداللہ بن زید انصاری کا خواب سنا تو فرمایا کہ اللہ کے فضل سے یہ خواب سچا ہے۔ خواب دیکھا اذان کے لیے عبداللہ بن انصاری نے، لیکن اذان کے لیے اسلام کا پہلا مؤذن چنا گیا حضرت بلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن زید انصاری سے فرمایا کہ جو خواب میں تم نے الفاظ سنے ہیں وہ بلال کو بتاؤ، بلال اذان دیں گے کیونکہ ان کی آواز آپ سے بلند ہے۔ مؤذن کا ہمارے اسلام میں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ضامن ہے، یعنی اپنی نماز کے ضمن میں ساری مقتدیوں کی نماز کو لیے ہوتا ہے، اور مؤذن امانت دار ہے۔ جب تاریخ اسلام میں اذان کا حکم ہوا تو تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال چنے گئے۔ امت محمدی وہ پہلی امت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذان کا اہتمام کیا۔ تمام امتوں پر نمازیں فرض تھیں، لیکن نمازوں کے اوقات میں لوگوں کو مختلف طریقے سے اکٹھا کیا جاتا تھا۔ امت محمدی کے لیے اذان کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو مؤذن کی طرح تم بھی یہی الفاظ دہراؤ، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ چنانچہ جو میرے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھا کہ اتنے میں انہیں مؤذن نماز کے لیے بلانے آیا۔ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوا سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی اذان کو سننے اور اس پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔